ایک آخری عبادت جسے ہم حج کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حج اللہ تبارک و تعالی کی مالی اور جسمانی دونوں عبادت ہے۔ نماز صرف جسمانی عبادت، روزہ صرف جسمانی عبادت، زکوٰۃ صرف مالی عبادت، مال کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اور حج مالی اور جسمانی دونوں عبادت۔ لہٰذا ہر وہ شخص جو مالی اعتبار سے مضبوط ہو، صاحب استطاعت ہو، اور جسمانی اعتبار سے قوت طاقت رکھتا ہو کہ وہ حج بیت اللہ کے معاملات کو بڑی آسانی کے ساتھ ادا کر سکے، اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، حج اس پر لازم ہو جاتا ہے۔ کتنی استطاعت ہونی چاہیے؟ اتنی استطاعت کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے کفالت کا، ان کی بنیادی ضروریات کا سب کچھ پیچھے انتظام کر لے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ اضافی بچے کہ وہ حج بیت اللہ کی زیارت کر لے تو اس پر حج لازم ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم حج کرنے جائیں گے تو بیوی بھی ساتھ میں ہوگی، یہ ضروری ہے، یا بہت سی اولاد یہ سوچ کے حج نہیں کرتی کہ میرے والد صاحب نے حج نہیں کیا تھا تو لہٰذا مجھ پر حج بعد میں فرض ہوگا، پہلے والد صاحب کو کرا لیا جائے۔ حالانکہ والد صاحب نے غربت کی زندگی گزاری ہو، اگرچہ وہ بوڑھے ہو گئے، بچے نے پھر اپنا کمایا، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، تو والد پر حج فرض نہیں ہے، اولاد پر حج فرض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں پہلے فرض ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر دوبارہ وہ کرنا چاہے تو اپنے بدلے کسی کو بھیج کر حج بدل کروا سکتا ہے، یا خود جا کے اگر مرحوم والدین ہیں تو ان کے نام کا حج وہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو فرض ادا کر لینا اپنی طرف سے یہ ضروری ہے۔ بہت سی کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم فرائض کے اعتبار سے یا واجبات کے اعتبار سے خود اس پر جو لاگو ہوتی ہیں وہ ادا نہیں کرتے، بلکہ اس کو نفل کی صورت میں ادا کرنے پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پہ قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ ابھی ہوتا یہ ہے کہ گھر میں جو ہے اگر میں سرپرست ہوں، مجھ پر قربانی کا ایک حصہ لازم ہو گیا ہے، تو میں یہ سوچ کر کہ بھئی میں نے پچھلے سال اپنے نام کی تھی، اب بیوی کے نام کروا دیتا ہوں، حالانکہ اس پر واجب نہیں ہوئی ہے، یا اپنی فلاں بڑی بیٹے کے نام کروا دوں، حالانکہ اس پر واجب نہیں ہے، خود پر واجب ہے، تو ہم اپنا واجب چھوڑ کے دوسرے کا ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ شریعت میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور ہر سال جب واجب ہوگی قربانی تو ہر سال ہی اس واجب کو ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ حج زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر یہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے مسائل، اس کی جزوی تفصیلات اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ جب کسی پر لازم ہوتا ہے، جب وہ سیکھتا ہے حج کے ارکان، اس کے جزوی مسائل، تبھی اس کے ذہن میں بیٹھتے ہیں۔ اور جو روزانہ کے معمولات میں مثال کے طور پہ نماز کے مسائل ہم نے کافی سیکھے الحمدللہ درس کے اندر، چونکہ ہماری روٹین میں ہوتا ہے تو وہ مسائل ہمیں پیش بھی آتے رہتے ہیں اور اس کا ہمیں حل بھی ملتا رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو جو بنایا ہے وہ بالکل دین فطرت کے مطابق بنایا ہے۔ فطرت یعنی نیچر جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، اسلام ہمیں انہی ساری چیزوں کا حکم دے رہا ہوتا ہے، اور نیچر جس چیز سے ہمیں روک رہی ہوتی ہے، یعنی اپوزٹ آف نیچر کوئی چیز ہو تو اسلام ہمیں اس چیز سے منع کر رہا ہوتا ہے۔ بظاہر لگتا تو ایسا ہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صرف کیا ہے دیکھا جائے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور جو ہے خاص حالت میں جو ہے رکوع سجود وغیرہ کرنا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی عقل کی روح سے سوچے صرف کہ یہ کیا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، یا پھر کوئی حج کرنے جا رہا ہے اور وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، صفا مروہ کی طرف جا رہا ہے، مینا عرفات میں قیام کر رہا ہے، وہ تو کوئی عقل پرستی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ کیسی عبادت ہے؟ سفر کرنا کون سی عبادت ہے؟
یا اس طرح کے معاملات کرنا، خانہ کعبہ کے بار بار چکر لگا رہے ہیں، یہ کیسی عبادت ہے؟ آج کل کا جو لبرل طبقہ ہے، جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جو ملحد ہونے کی طرف جا رہا ہے یا الحاد و بے دینی کا شکار ہو رہا ہے، وہ ہر چیز کو اسی طرح عقل کی روشنی میں پرکھ کر پھر جو ہے وہ نتائج نکال رہا ہوتا ہے، اور وہی عقل اس کی گمراہی کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، اور اس نے ہمیں جو حکم دیا وہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں تو اس کو کوئی تقویت ملے گی یا اس کو کوئی فائدہ ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العالمین پوری زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس کی عبادت سے بالکل بے نیاز ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارا، نہ ہماری عبادتوں کا، نہ ہمارے اعمال کا۔ لیکن وہ جس چیز کا ہمیں حکم دے رہا ہے اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اس میں معاشرتی بہت سارے فوائد ہیں۔ ہم ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اس کے فزیکلی بینیفٹس ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، بہت شدید، بہت زیادہ۔ جتنی سائنس تحقیق کرتی جا رہی ہے اتنے زیادہ ہمیں نماز روزے کے فوائد پتہ چلتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح حج کا بھی فائدہ ہوگا یقیناً۔ اب دیکھیے، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، جو میں نے کہا نا اسلام دین فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ نے ہر شخص کا، انسان کا ایک مزاج بنایا ہے، ہر مخلوق کا اپنا ایک مزاج ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے مودت، انسیت، محبت یہ ڈال رکھی ہے۔ انسیت لفظ سے ہی تو لفظ انسان بنا ہے، وہ انسیت نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان کے دو وجہ ہے، یہ نام جو انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نسیان، لفظ نسیان سے بنا ہے، انسان بھولنے کی جو ہے اس کے اندر وہ ہوتی ہے کہ یہ بھول جایا کرتا ہے، اسی لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ دوسرا، اس کے اندر انسیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح غصہ انسان کی نیچر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے باہمی رابطے کے ساتھ زندگی گزارنا، جسے ہم تمدن کہتے ہیں، معاشرت، یہ انسان کی نیچر ہے۔ انسان تنہا اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رکھی ہے۔ اب اس کو اگر ہم اس طرح لیں کہ عشق مجازی اور عشق حقیقی۔ عشق مجازی کیا ہوتا ہے؟ انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اگر یہ محبت ہو جائے تو انسان کے دل و دماغ پہ ہمہ وقت وہ چیز سوار رہتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میری بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے بارے میں بار بار سوچتا ہے، اس کی فکر اس کو لاحق ہوتی ہے، اور جب وہ محبت زور پکڑ جائے تو اس کا نام بھی لیتا ہے، اس کا ذکر بھی کرتا ہے۔ چار لوگوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بہانے بہانے سے اس کا ذکر بھی وہ کر رہا ہوگا، اس کو یاد کر رہا ہوگا، اس کا نام لے رہا ہوگا، اور یہ محبت اور زیادہ زور پکڑ جائے تو پھر وہ جو ہے اس کی اتباع بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی باتیں مانتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں وہ کام کروں کہ جس سے مجھے محبت ہے وہ شخص ناراض نہ ہو جائے، جیسا وہ کہے میں ویسے چلوں، جیسا وہ سوچے اس کی سوچ کے مطابق میں زندگی گزاروں۔ یہ عشق مجازی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ محبت اور زور پکڑے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو، جس سے مجھے محبت ہے، میں اس کو کچھ تحفے تحائف بھی دیتا رہوں تاکہ وہ خوش رہے۔ اور پھر جو ہے یہ محبت اور زور پکڑتی ہے تو پھر وہ جو ہے اس کے گھروں کے چکر بھی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ عشق مجازی میں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اسی عشق مجازی کو اگر ہم عشق حقیقی کے طور پر پرکھیں نا تو اس سے ملتی جلتی ساری چیزیں وہاں دکھائی دیتی ہیں۔ انسان کی نیچر ہے جو ہے اس کی نیچر کے مطابق
انسان جب شعوری طور پہ مسلمان ہوتا ہے، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں اذان دے دی گئی، ہمیں بچپن میں مدرسے لگا دیا گیا، ہم نے ناظر قرآن پڑھا، کسی نے حفظ کیا، کوئی عالم دین بھی بن گیا ہے۔ تو شعوری طور پہ انسان مسلمان کب ہوتا ہے؟ جب وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اس کی اپنی سوچ کام کرنا شروع کرتی ہے، اور پھر جب وہ اسلام کو سمجھتا اور پڑھتا ہے، تب وہ اس کو دل سے قبول کرتا ہے، تب وہ شعوری طور پہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور شعوری طور پہ مسلمان ہونا یہ پیدائشی مسلمان ہونے سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم اسلام کی اہمیت کو اس انداز سے نہیں سمجھ پاتے جس انداز سے غیر مسلم شعور کی دنیا میں قدم رکھ کے دار اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اسلام اتنے اپنے اندر فائدے رکھے ہوئے ہے اور اسلامی تعلیمات اتنی زیادہ حقانیت کے ساتھ واضح ہیں، اس کے باوجود یہ مسلمان دین اسلام سے دور کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ عملی طور پہ مسلمان دین سے دور ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور مسلمانوں کو اسلام سے دور دیکھا۔ تو یہ چیزیں ہمیں مشاہدے میں دکھتی ہیں۔ اگر ہم اسی دین فطرت کو اپنی نیچر کے مطابق سمجھیں، اگر شعوری دنیا میں قدم رکھ کے ہم اسلام کو سمجھیں، تو یقین جانیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت پھر دل میں صحیح معنوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انسان پھر اللہ اور اس کے رسول کو اپنا محبوب بناتا ہے، اور جو اللہ اور رسول کو اپنا محبوب بنا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی محبت اس کے دل میں اس طرح جاگزیں ہو جاتی ہے کہ پھر وہ جب چار لوگوں میں بیٹھا ہو تو اللہ اور رسول کی باتیں کرتا ہے، اللہ اور رسول کا نام لیتا ہے، ان کا ذکر خیر کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جو بھی محفل دو افراد یا اس سے زیادہ پر مشتمل ہو، اگر وہ مجھ پر درود و سلام پڑھے بغیر وہ محفل برخاست ہو جائے تو وہ بے برکت ہے، اور جس محفل میں میرا ذکر ہو جائے، مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر جب یہ محبت اور زور پکڑتی ہے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے، اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر لاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات وہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خیر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ محبت اور زور پکڑتی ہے، پھر وہ سوچتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے احکامات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے۔ پھر وہ نمازوں کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے کہ میرے نماز پڑھنے سے میرا رب مجھ سے راضی ہوگا، مجھ سے خوش ہوگا، اور اس کے رسول کی اتباع ہوگی، تو وہ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ محبت اور پروان چڑھتی ہے تو پھر وہ اس کی راہ میں صدقات دے کر، خیرات دے کر اور زکوٰۃ نکال کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے محبوب کو اپنی بارگاہ میں یہ تحفے پیش کروں میں تاکہ وہ مجھ سے خوش اور راضی ہو جائے۔ یہ محبت اور پروان چڑھے تو وہ پھر ماہ رمضان میں بھوکا رہتا ہے۔ کہتے ہیں نا، عشق جب پروان چڑھتا ہے تو جو ہے عشق کرنے والے کی بھوک پیاس مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی محبت اور عشق کا اظہار ماہ رمضان میں روزے رکھ کر انسان کرتا ہے، چاہے تو وہ چھپ کر بھی کھا پی لے، کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے تو وہ جو ہے اپنی مرضی کے مطابق چلے، لیکن اپنے رب کو وہ خوش کرنے کے لیے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ اور جب یہ محبت اور پروان چڑھے، اس کے پاس کچھ مال آ جائے، ضرورت سے زیادہ ہو، تو پھر وہ اس محبوب کے گھر کے چکر لگانے کے لیے چلا جاتا ہے، حج کی صورت میں خانہ کعبہ کا دیوانہ وار جو ہے طواف کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پتنگا جو ہوتا ہے، کیڑے جو ہوتے ہیں جب ان کے پر نکلتے ہیں، جب اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس پتنگے کی کیفیت دیوانے جیسی ہوتی ہے، جہاں بھی اس کو روشنی ملتی ہے وہ روشنی کے گرد گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حج کی بھی یہی کیفیت ہے، عشق کی وہ انتہا ہوتی ہے کہ پھر وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، بے سلے ہوئے لباس پہنتا ہے، اور پھر اس کی بارگاہ میں چلتا ہے،
جو لوگ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں ساری عبادت زیادہ تر وہ ہیں جو چلنے والی ہیں، چلنا بہت پڑتا ہے، چاہے آپ عمرہ کرنے جائیں چاہے حج کرنے جائیں، وہاں جتنا آپ چلتے ہیں ارکان ادا ہوتے ہیں اتنی ہی زیادہ جو ہے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو بظاہر وہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف ہے، لیکن وہ عشق کی انتہا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے کپڑے بھی نہ پہنے اور بغیر سلا ہوا لباس تہبند اور جو ہے ایک چادر کی صورت میں پھر وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی احکامات جو بھی ہیں سارے کے سارے انسان کی نیچر کے مطابق ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج تک کا جو درس ہے وہ عبادات پر یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تفصیلات اس کی بہت ساری ہیں، میں نے 3 چیزیں بتائی تھیں شروع رمضان کے اندر کہ اسلام 3 چیزوں پر منحصر ہے: نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات۔ تو عقائد کی کچھ تفصیل ہم نے سنی، عبادات نماز روزہ حج زکوٰۃ اس کی تفصیلات ہم نے سماعت فرمائیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی جو دن باقی ہیں رمضان کے اس میں ہم معاملات یعنی انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات، حقوق جسے کہتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں باشعور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔